لیکن ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ دین اس مقام پہ پنپتا ہے، بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، یا اس قوم میں بڑھتا ہے جہاں عدل ہوتا ہے اور مساوات. اور آپ نے زنجیریں جو ہیں وہ چاہے غلامی کی ہوں، توہم پرستی کی ہوں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی زنجیریں ہوں، آپ نے انہیں توڑ کے پامال کر دیا، ختم کر دیا. دین کی خاطر، وہ چاہے ہجرت ہو چاہے جہاد ہو، مشکلات ہوں پریشانیاں ہوں، جب آپ نے ایک اعلیٰ مقصد بنایا ہے، اس اعلیٰ مقصد کی راہ میں جتنی بھی مشکلات آئیں، جتنی بھی پریشانیاں آئیں، جتنا بھی جد و جہد کرنا پڑے، وہ کرنا ہوگی. اور قرآن مجید ان کے اس الزام کو ذکر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ پیغمبر کریم پہ ان لوگوں نے کیسے کیسے الزامات لگائے. لیکن قرآن یہ بھی بتاتا ہے پیغمبر کے دل سے ہمیشہ ان کے لیے دعائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. عزیزم، حاضرین و سامعین، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور اس کی عنایت سے آج ہم نے تراویح میں 13ویں پارے کا ایک ربع جو ہے وہ مکمل کیا. سورہ یوسف کے مکمل ہونے میں ایک ورق باقی ہے، اور خلاصہ قرآن مجید ہم نے آج 10ویں پارے کا بیان کرنا ہے. ہم نے کل آپ سے کہا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا بنیادی مقصد جو ہے مساوات اور عدل، آپ کی زندگی کا بنیادی مقصد، یعنی آپ کی دعوت کا، آپ کی دین کی دعوت کا جو بنیادیں دو اہم تھیں یا اہم ہیں یا اہم رہیں گی، وہ ایک عدل ہے اور دوسرا مساوات ہے، یعنی جسٹس ہے اور ایکویلٹی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جن خوبیوں کا ذکر تورات میں بھی آیا، انجیل میں بھی آیا، اور وہ ایک خاص خوبی ہیں جو خاتم المرسلین سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تورات اور انجیل میں بھی بیان کی گئیں، ان خوبیوں کو قرآن مجید نے بھی ذکر کیا، یعنی ان اوصاف کو، ان صفات کو، ان خصوصیات کو کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تورات اور انجیل میں بیان ہوئی. آج ہم اگرچہ وہ آیت پاک 9ویں پارے میں ہیں، لیکن ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ دین
اس مقام پہ پنپتا ہے، بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، یا اس قوم میں بڑھتا ہے جہاں عدل ہوتا ہے اور مساوات ہوتی ہے۔ جب آپ عدل ختم کرتے ہیں اور مساوات ختم کرتے ہیں تو پھر دین دراصل قائم نہیں رہتا، دین قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس معاشرے میں یا اس مملکت میں یا اس ملت میں دین قائم نہیں ہو سکتا جو ان دو اوصاف سے محروم ہے، یعنی مساوات اور عدل۔ آپ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کو آپ اگر بغور پڑھیں تو بتایا گیا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، یعنی وہ لوگ جس پیمبر کی، عظیم الشان پیمبر کی اتباع کرتے ہیں، وہ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، امی بھی ہیں۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یعنی ان کا نام نامی اس میں گرامی جو ہے وہ ان اوصاف کے ساتھ تورات میں بھی ہے اور انجیل۔ اب کیا ہیں وہ؟ یامرہم بالمعروف، معروف کا حکم کرتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، ناپسندیدہ اور منکر سے روکتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، جائز قرار دیتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان پر خبیث چیزیں، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور ان سے جو ان کے بوجھ ہیں ان کو ہٹا دیتے ہیں، یعنی جو چیزیں ان پہ بوجھ بن گئی ہیں وہ انہیں ہٹا دیتے ہیں، اور والاغلال التی کانت علیہم، اور وہ بیڑیاں جو ان پہ ڈال دی گئی ہیں اسے بھی ہٹا دیتے ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا یہ ایک خاص آپ کا وصف، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، کوئی بھی بوجھ جو ہے آپ نے اسے ہٹا دی، اور آپ نے زنجیریں جو ہیں وہ چاہے غلامی کی ہوں، توہم پرستی کی ہوں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی زنجیریں ہوں، آپ نے انہیں توڑ کے پامال کر دیا، ختم کر دیا۔ اب یہ جو چیز سوچنے کی ہے اور جو اہم ہے وہ یہی ہے کہ بوجھ بھی ہٹا دیے اور غلامی کی زنجیریں بھی توڑ دی، یعنی ہر ظلم کا بوجھ ہٹا دیا۔ سوسائٹی میں جو بوجھ تھے، کر و فر کے، بدماشی کے، عیاشی کے، سارے بوجھ ہٹا دیے۔ جو ذہنی اعتبار سے بوجھ تھے وہ بھی ہٹا دیے۔ اب یہ سارے بوجھ اور غلامی کی تمام زنجیریں توڑ ڈالی۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے بوجھ اٹھانے کو اگر آپ اسرہم اور اغلال کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو دو لفظوں میں ہے، کیا کہ مساوات اور عدل، یہی دین کی اصل بنیادیں ہیں، اسی پہ دین اٹھتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جس دین میں عمر، ابو بکر، عثمان اور علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو کہ خاندانی
اعتبار سے ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن دوسری طرف وہ گمنام لوگ تھے، جن میں حضرت صہیب تھے، حضرت بلال تھے، اس طرح بڑے لوگ جو گمنامی کا تھے، جن کا شاید نسب بھی کسی کو معلوم نہ ہو، لیکن اسلام کو ماننے والوں نے حضرت بلال سے یا حضرت صہیب سے خود کو برتر نہیں سمجھا۔ اسلام نے عمل میں اور تقوی میں بہتر قرار دینے کا فارمولہ تو دیا ہے، لیکن اسلام میں برتری کا کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کو دیکھ لیجئے، اس آیت پاک کو آپ اگر بار بار پڑھیں تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دراصل اسلام کی بنیاد دو ہی چیزوں پر قائم ہے، ایک عدل اور دوسرا مساوات۔ یہ تھی وہ آیت پاک جسے قرآن مجید بتاتا ہے کہ تورات اور انجیل میں بھی اسے ذکر کیا گیا، اور یہ وہ خصوصیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ تو ہم بیان کر رہے تھے کہ 9ویں پارے میں جو ہے، آپ اگر اسے سورۃ الانفال کے اختتامی انداز میں دیکھیں تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ وہاں پر کہ نبی کریم رؤوف الرحیم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے اور مسلمانوں سے کہا گیا اس حوالے سے کہ بھئی اپنے نبی سے خیانت نہ کرو، اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی پاکیزگی اور طہارت کا ذکر کیا گیا۔ 10واں پارہ اس حوالے سے اہم ہے کہ 10ویں پارے میں آپ کو مسلسل ایک جد و جہد کا پیغام ملتا ہے، یعنی آپ آغاز کرتے ہیں 10ویں پارے کو تو وہ غزوات کا ذکر کر رہا ہے، اور پھر یہ بتا رہا ہے کہ منافقین سے دامن بچانا ہے، ہر اس بات سے دامن بچانا ہے جس سے آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید اس حوالے سے منافقین کے کردار کو بھی واضح کرتا ہے، اور یہ 10ویں پارے میں ہی کرتا ہے، یعنی جد و جہد کا پیغام دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی سے الجھنے کا نہیں کہتا۔ ہاں البتہ جو دشمن ہیں واضح طور پہ اور جو آپ پہ جنگ کو مسلط کر رہے ہیں، تو جنگ مسلط جب کی جائے تو آپ اس مسلط کردہ جنگ کو آپ نے احسن طریقے سے سامنا کرنا ہے، یعنی جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ۔ اور پھر قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ بھی آپ نے دین کی خاطر، وہ چاہے ہجرت ہو چاہے جہاد ہو، مشکلات ہوں پریشانیاں ہوں، جب آپ نے ایک اعلیٰ مقصد بنایا ہے، اس اعلیٰ مقصد کی راہ میں جتنی بھی مشکلات آئیں، جتنی بھی پریشانیاں آئیں، جتنا بھی جد و جہد کرنا پڑے، وہ کرنا ہوگی۔ تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ صبر کرنے والے ہیں، پہلے قرآن مجید اس پارے میں فرماتا ہے کہ، اور وہ یہ فرماتا ہے کہ اگر 20 صبر کرنے والے ہیں تو وہ 200 پہ غالب آئیں، اور اگر 100 صبر کرنے والے ہیں تو 1000 پہ غالب آئیں۔ یہ پہلی آیت پاک ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے ہم نے تھوڑی تخفیف کی ہے، اور تخفیف کیا کی ہے، رعایت کیا دی ہے، وہ یہ ہے کہ 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ
200 پہ غالب آئیں، اور اگر 1000 صبر کرنے والے ہوں تو 2000 پہ غالب آئیں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ آپ دراصل قلت و کثرت پہ نہیں جائیں گے، بلکہ آپ نے کس چیز کو دیکھنا ہے کہ آپ کا اخلاص کیا ہے، آپ میں صبر کیا ہے، آپ میں حوصلہ کیا ہے، اور آپ میں ہمت کیا ہے۔ آپ نے قلت و کثرت کو نہیں دیکھنا، مقابل آپ کا لاکھوں میں بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے جد و جہد کو جب مقصد بنایا ہے اور راہ خدا میں جد و جہد کو مقصد بنایا ہے، کوشش کو، کاوش کو، محنت کو، تو پھر آپ نے قلت و کثرت نہیں دیکھنا، یعنی آپ نے کوانٹٹی نہیں دیکھنی کہ مقدار کتنی ہے، آپ نے دراصل اپنی شخصیت کی کوالٹی کو دیکھنا ہے۔ 10ویں پارے میں قرآن مجید اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ آپ نے اپنی شخصیت کی کوالٹی کو چیک کرنا ہے، اپنے عمل کی کوالٹی کو چیک کرنا ہے، کوانٹٹی کو نہیں دیکھنا۔ یعنی آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کے ساتھ چلنے والے کروڑوں لوگ ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں۔ آپ نے کوانٹٹی کی بجائے کوالٹی کو دیکھنا ہے کہ آپ کے ساتھ چلنے والے جو 10 افراد ہیں، کیا وہ 10 مخلص ہیں، خالص ہیں، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، اعلیٰ روایات کے حامل ہیں، اور مثبت سوچ رکھنے والے ہیں، اعلیٰ فکر کے حامل ہیں۔ اس لیے کہ اعلیٰ فکر کے چند لوگ جو ہیں وہ اپنے معاشرے کی تبدیلی میں جو کردار ادا کرتے ہیں، کوالٹی کے بغیر اگر لاکھوں لوگ بھی ہوں تو وہ کردار ادا نہیں کر سکتے۔ تو قرآن مجید دراصل یہ بتا رہا ہے، یہاں پر جو میں نے آپ کے سامنے آیت پاک رکھی، وہ بنیادی طور پہ یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے اگر دیکھنا ہے تو آپ نے کوانٹٹی نہیں دیکھنی، یعنی تعداد نہیں دیکھنی، آپ نے کوالٹی دیکھنی ہے۔ یہ کوالٹی کیسی ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ پہلا غزوہ بدر کا اگر جیتا گیا، فتح نصیب ہوئی، ہیبت بیٹھ گئی اس سے، کیا وجہ تھی؟ کیا تلواریں زیادہ تھیں؟ گھوڑے زیادہ تھے؟ اگرچہ مقدور بھر تیاری تھی، لیکن اصل چیز کیا تھی؟ وہ تھی کوالٹی، یعنی صحابہ کی کردار کی، صحابہ کی شخصیت کی، صحابہ کی سوچ کی، فکر کی بلندی کے ساتھ جو کوالٹی تھی، اور جو اپنے لیڈر کے ساتھ ایک خاص کنیکشن تھا کوالٹی کا، وہ دراصل غزوہ بدر میں کام آیا۔ آپ اگر اسلامی جنگوں کو دیکھیں تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ کوالٹی دراصل کاؤنٹ کرتی ہے۔ اسی طرح ہماری سوسائٹی میں، اسی طرح اسلام کی سوسائٹی میں افراد کی کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی میئر کرتی ہے، کوالٹی کاؤنٹ کرتی ہے۔ ہم اگر کوانٹٹی پہ جائیں گے، تعداد پہ جائیں گے، یہ تعداد ممکن ہے کہ ووٹ کے لیے ہو جائے، لیکن جب آپ نے کوئی گریٹ کام کرنا ہے، بڑا کام کرنا ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ نے یونیورسٹی بنانا ہے، اپنے معاشرے میں سکولز بنانے ہیں، ہاسپٹلز بنانے ہیں، تو آپ کو کوانٹٹی سے زیادہ افراد کی کوالٹی چاہیے۔ ہاسپٹل بنانے ہیں تو اس میں ڈاکٹرز چاہیے، یونیورسٹی بنانی ہے تو اس میں اساتذہ چاہیے، پروفیسرز چاہیے، سکولز بنانے ہیں تو اساتذہ چاہیے، ٹیچرز چاہیے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ آپ نے دراصل
اگر آپ کوالٹی کا خیال رکھتے ہیں اور کوالٹی کا خیال رکھتے ہوئے تو آپ اپنی قوم کو ترقی دے سکتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر کوانٹٹی بھی کوالٹی کا خیال رکھے تو ہماری پارلیمنٹ بھی بہتر ہو جائے، بلکہ بہترین ہو جائے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے سامنے 3 لوگ موجود ہیں لیکن آپ کا مفاد اس شخص سے وابستہ ہے جو کوالٹی میں اچھا نہیں ہے، آپ اپنے مفاد کو قربان کر کے جو آپ کے ساتھ کوانٹٹی ہے یعنی تعداد ہے، وہ تعداد اگر کوالٹی کے پلڑے میں چلی جائے تو پارلیمنٹ بھی بدل جائے۔ یعنی ملک کا مقدر بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ کوالٹی ہو، اور اگر کوانٹٹی اس بات کا فیصلہ کرتی ہے تو وہ کوالٹی کا فیصلہ کرے۔ اگر وہ کوالٹی کا فیصلہ کرتی ہے تو ملک کا مقدر بدل جائے گا۔ یاد رکھیے کہ جن ممالک میں مقدر بدلے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کوانٹٹی نے یعنی افراد کی کثرت نے جن لوگوں کو منتخب کیا ہے، جن پہ بھروسہ کیا ہے، وہ کوالٹی والوں پہ کیا ہے۔ تو قرآن مجید 10ویں پارے میں دراصل اسی حقیقت کو واضح کر رہا ہے۔ اسی میں سورہ برات بھی ہے اور اس میں بھی وہی بات ہے۔ قرآن مجید نے اسی حقیقت کو واضح کیا کہ جتنے لوگ ایمان لائے تھے، اب دنیا دیکھیں ساری انسانوں سے بھری ہوئی تھی، جن کے پاس اسلام کا پیغام کسی کے پاس پہنچا کہ نہیں پہنچا، کسی نے ایکسیپٹ کیا کہ نہیں کیا، لیکن جنہوں نے ایکسیپٹ کیا وہ دراصل کوالٹی میں اتنے بہترین انسان تھے کہ وہ جس معاشرے میں گئے اسلام کی درخشاں روشن مثال بن گئے۔ اور اسی میں فرمایا گیا کہ کوالٹی اس بات میں ہوتی ہے کہ انسان غلط چیزوں کو، بے مقصد چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے اسی پارے میں کہ منافقین نے آپ کا مذاق اڑایا، آپ پہ بھپتیاں کسیں، حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل خاموش رہتے اور کسی بات کا جواب نہیں دیتے تھے تو منافقین جو ہیں وہ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے قل هو اذن ویقولون هو اذن۔ ان میں سے کچھ جو رسول اللہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ایذا دیتے تھے اور وہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، وہ جس کی بات بھی سنتے ہیں اسی کی بات پہ بھروسہ کر لیتے، یعنی یہ توہین کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ بات یہ ہے کہ انسان نے بھروسہ کرنا ہوتا ہے، یہ سامنے والے کا ظرف ہے، اور جو اعتبار کرنے والا شخص ہے وہ اپنے اعتبار کے ظرف کو گدلا نہیں کرتا۔ سامنے والا کمینہ ہے اگر تو وہ اپنی کمینگی کا مظاہرہ کرتا رہے، لیکن جس نے بھروسہ کرنا ہے وہ اپنے بھروسے کے اور اپنے اعتبار کے ظرف کو گدلا نہیں کرتا۔ کوئی کمینہ ہے تو کمینہ ہوتا رہے، کوئی بدنیت ہے تو بدنیت ہو، جو بے اعتبارہ ہے تو بے اعتبارہ رہے، فراڈیا ہے، دھوکے باز ہے، جو مرضی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ فراڈیا ہے، دھوکے باز ہے، یہی تو قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ ان سے دامن بچاتے تھے، اور وہ خود کو بڑا چالاک سمجھتے تھے، خود کو وہ بڑا عیار سمجھتے تھے، اور انہوں نے کئی بار جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ الزام بھی لگائے، خیانت کے، بددیانتی کے الزام لگائے،
اور قرآن مجید ان کے اس الزام کو ذکر کرتا ہے، مینشن کرتا ہے، بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ پیغمبر کریم پہ ان لوگوں نے کیسے کیسے الزامات لگائے، کیسے کیسے الزامات لگائے، لیکن قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ پیغمبر کے دل سے ہمیشہ ان کے لیے دعا ہی نکلی ہے، رسول اللہ نے ہمیشہ ان کے لیے دعا کی ہے۔ وہ اذیت ناک رویوں کے ساتھ پیش آتے تھے، مگر پیغمبر ہر لمحے ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے تھے۔ آپ نے غور کیا اس حقیقت پہ کہ وہ الزام لگاتے، الزام تراشی کرتے، بددیانتی نعوذ باللہ الزام لگاتے، مالی بددیانتی کا الزام لگاتے، مگر آپ پھر بھی ان کے لیے دعا کرتے۔ وہ آپ کو اذیتیں دیتے مگر پھر بھی آپ دعا کرتے۔ قرآن مجید 10ویں پارے کے اختتام پہ یہی بات کرتا ہے، اور اسی پارے میں ایک بات بہت اہم، دو قسم کے معاشروں کی بات کرتا ہے۔ میں انشاءاللہ اسے کوشش کروں گا کہ کل آپ کے سامنے اسے بیان کروں اور اس کی وضاحت کروں، تو لیکن یہ ہے کہ آپ ذہن میں رکھیے کہ رسول اللہ نے بدترین منافق کو، جو کہ آپ کا بدترین دشمن تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، آپ نے اس کے لیے بھی دعا کی اور اس کے لیے بھی اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کر کے معافی کے طلبگار ہوئے۔ لیکن جو اہم مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، دو سوسائٹیوں کا، یعنی دو سوسائٹی میں مرد بھی ہوتے ہیں، عورت بھی، ایک سوسائٹی منافقین کی ہے اور ایک سوسائٹی مومنین کی ہے۔ دیکھیے منافقین کیسے ہوتے ہیں اور جو مومنین ہیں ان کا کردار، مرد و زن کا کردار کیا ہوتا ہے۔ ہم کل یہیں سے شروع کریں گے اور اس حقیقت کو واضح کریں گے، اور اس کے آخری حصے میں بیان کر کے پھر ہم 11ویں پارے کو انشاءاللہ العزیز ہم اسے وضاحت سے بیان کریں گے اور یہ واضح کریں گے کہ 11ویں پارے کا خلاصہ کیا ہے۔ آج کی بات کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ کرنے سے پہلے آپ کوالٹی چیک کریں، اس لیے کہ کوانٹٹی نہیں، کوالٹی چیک اپنی ذات کا، اپنے آس پاس کا کوالٹی چیک اپ کرنے کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس لیے کہ کوالٹی کی شخصیات جو ہیں، جن میں کوالٹی ہوتی ہے، وہ شخصیات بڑے بڑے کام کر لیتی ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اگر انتخابات کا وقت آئے، ووٹ کا حق آپ کو حاصل ہے اور آپ ووٹ کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ دیکھیے کہ آپ کی کوانٹٹی جو ہے، یعنی آپ کی جو تعداد ہے، آپ کی کوانٹٹی جو ہے وہ کوالٹی کے پلڑے میں جائے، ایسے انسان کے پلڑے میں جائے جو انسان قوم اور ملت کے مقدر کو بدلنے کی کوالٹی رکھتا ہو، ایسے انسان کے مقدر میں نہ جائے یا ایسے انسان کے پلڑے میں نہ جائے جو صرف آپ کے مفاد کو پورا کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم نے کل نہیں رہنا، لیکن ہماری قوم نے، ہماری ملت نے اور ہماری مملکت نے رہنا ہے، اور اس قوم نے ہمیشہ قیامت تک رہنا ہے۔ تو اس لیے اپنی کوانٹٹی کو اس کوالٹی میں ڈالیں جو آپ کی ملت کے لیے فائدہ مند ہو۔ یاد رکھیے کہ کوالٹی کا خیال رکھیں، اپنا بھی، اپنے دوستوں میں بھی اور اپنے رشتوں میں بھی کوالٹی کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تھوڑا سلسلہ ڈسکنیکٹ ہوا، اس ڈسکنیکشن پہ ہم تمام دوستوں سے معذرت خواہ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔